اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے ہم اب تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے ہم مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم۔ ایک شخص تھا جو زمانے سے نہیں خود سے لڑتا رہا، جس نے محبت بھی لکھی اور تنہائی بھی، جس نے خدا کو سمجھا اور خود کو کھو دیا۔ یہ کہانی ہے اس شاعر کی جس کا دکھ بھی ادب بن گیا اور جذبات فلسفہ۔ یہ کہانی ہے جان ایلیا کی۔ وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے۔ کیا کہنے وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، ہم بھی اب گھر سے کم۔ کیا تکلف کرے یہ کہنے میں، میاں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے۔ کیا کہنے 14 دسمبر سن 1931 امروہہ ایک پرسکون شہر، ایک ایسی زمین جہاں علم، ادب اور سکون کا بدلاؤ نہیں تھا۔ اسی زمین پر ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا سید حسین سبت اصغر نقوی، مگر دنیا نے اسے جان ایلیا کے نام سے یاد رکھا۔ اس کا خاندان علم و ادب کا دریا تھا۔ والد شفیق حسن ایلیا ایک مشہور شاعر اور اسکالر، بھائی رئیس امروئی ایک فلسفی اور لکھاری۔ گھر میں کتابیں تھیں، جذبات تھے، سوال تھے، تو ایک ایسی سوچ تھی جو بند نہ ہوتی۔ بچپن سے ہی جان الگ تھا، وہ خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سوچ کا طوفان تھا۔ جسے دنیا پڑھ رہی تھی جان اسے سمجھ رہا تھا۔ جہاں لوگ عقیدے ڈھونڈ رہے تھے جان سوال کر رہا تھا۔ جان زندگی کے پہلے ہی دور میں سمجھ چکا تھا کہ دنیا وہ جگہ نہیں جہاں انسان سچ بول کر جی سکے۔ اس نے پڑھائی شروع کی، انگلش، عربک، پرشین اور سنسکرت، سب زبانیں اس کے ذہن میں گھل گئی۔ اس کے لیے ان کا مطلب ڈگری نہ تھا، اس کے لیے علم ایک بغاوت تھا۔ اس کا ہر جملہ، اس کا ہر شعر ایک سوال تھا، خدا، انسان اور محبت سے۔ اس کے ہر ایک شعر میں ایک عجیب سی مہک تھی۔ اس نے محبت بھی لکھی، اس نے تنہائی بھی لکھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں بہت عجیب ہوں، میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ کیا کہنے میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی۔ کیا کہنے 1947 کا سال، تقسیم کا زخم، بھارت دو ٹکڑے ہو گیا اور لاکھوں لوگوں کی طرح جان کے اندر بھی ایک سرحد بن گئی۔ وہ پارٹیشن کا دکھ کبھی نہیں بھول سکا۔ اس نے کہا، مجھے تقسیم ہند کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوا، یہ زخم میری روح کا حصہ بن گیا ہے۔ جی میں ہے ہند و پاک کی سرحد پہ جا بسیں، جی میں ہے ہند و پاک کی سرحد پہ جا بسیں، ہندو بھی ہیں عزیز، مسلمان بھی ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ 1957 میں جان پاکستان چلا آیا۔ کراچی، ایک نیا ملک، نئے چہرے مگر پرانی تنہائی۔ کراچی کی گرمی، گلیاں اور سمندر سب جان کو یاد دلاتے رہے کہ جہاں انسان نیا ملک بنا لے، دل وہاں پرانا ہی رہتا ہے۔ گھر سے نکلا تو تھا بس ایک موقع ملنے کا، گھر سے نکلا تو تھا بس ایک موقع ملنے کا، اب تو راستے ہی گھر لگتے ہیں مسافر کو۔ کراچی ایک شہر جو نہ سوتا ہے نہ مسکراتا ہے، جہاں ہر چہرہ اپنی کہانی چھپائے پھرتا ہے۔ انہیں چہروں کے درمیان ایک شخص تھا، جان ایلیا۔ جان شہر میں تنہا تھا مگر تنہائی میں شہر تھا۔ اس نے لکھنے کا سفر شروع کیا مگر وہ لکھنے سے زیادہ جی رہا تھا، دکھ، تنہائی اور بے چینی۔ اس نے ٹرانسلیشن کیا، ایسیز لکھے، مجلسوں میں گیا، مگر جان کے اندر کا خالی پن بڑھتا گیا۔ اس کے لیے ہر شام ایک انتظار تھی اور ہر صبح ایک سوال۔ وہ کہتا تھا،
میں ہر شام یہ سوچتا ہوں کہ زندگی کا مطلب کیا ہے. میں ہر شام یہ سوچتا ہوں کہ زندگی کا مطلب کیا ہے, اور ہر صبح یہ بھول جاتا ہوں کہ پوچھنا کیا تھا. اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں. اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں. اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف, کوئی شکوہ بھی اب کسی سے. محبت وہ لفظ جسے جان نے صرف لکھا نہیں, جیا بھی. اس کی زندگی میں زاہدہ حنا آئی, ایک لکھنے والی, ایک سوچنے والی اور ایک سمجھنے والی عورت. دونوں نے ایک دوسرے کو چاہا, سمجھا اور ایک وقت تک سنبھالا. لیکن جیسے جان کا دکھ گہرا تھا ویسا ہی ان کا رشتہ بھی. زندگی کے کچھ سالوں بعد یہ محبت بھی اختلافوں, خاموشیوں اور دوریوں کا شکار ہو گئی. الگ ہو گئے دونوں, مگر جان کے دل میں وہ کلام سے لکھی ہوئی تصویر ہمیشہ بسی رہی. اس نے لکھا, تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو, تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جان اور تنہا ہو گیا. محبت اس کے لیے ایک زخم تھی جسے وہ روز لکھتا تھا اور روز محسوس بھی. تم تو نہ آئے تھے مگر پھر بھی, تم تو نہ آئے تھے مگر پھر بھی, ہر آنے کی آہٹ تم ہی لگی. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں. میرے کمرے میں کراچی کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں سگریٹ کے دھوؤں میں جان لکھتا رہا. اس کے ہر شعر میں درد تھا اور ہر مثال میں بغاوت. اے شجر حیات شوق ایسی خزاں رسیدگی, اے شجر حیات شوق اے شجر حیات شوق ایسی خزاں رسیدگی. کوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں. اس کا پہلا مجموعہ شاید سن 1991 میں چھپا, 60 برس کی عمر میں, مگر اس مجموعے نے اردو ادب کو ہلا دیا. اس کے بعد آئے یعنی, لیکن, گویا, اور سب مجموعوں میں ایک بات واضح تھی, انسان کی تنہائی اور جان کی ٹوٹے ہوئے روح کا عکس. حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی, شوق میں کچھ نہیں گیا. شوق کی زندگی شوق میں کچھ نہیں گیا, شوق کی زندگی. اس کی شاعری میں محبت تھی, موت بھی, اور مذہب سے بغاوت بھی. جان کہتا تھا, میں خدا کو مانتا تو ہوں مگر اس سے خوش نہیں ہوں. اے خدا جو کہیں نہیں موجود, اے خدا جو کہیں نہیں موجود, کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. اس کے الفاظ صرف شاعری نہیں تھے بلکہ انسان کے اندر چھپی ہوئی بغاوت کی آواز تھی. وہ محفلوں میں گونجتا تھا, آدھی مسکراہٹ آدھا غم. لوگ ہنس رہے ہوتے تھے مگر جان کے دل میں طوفان چل رہا ہوتا تھا. مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں, زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے. پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں, پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں. جی میں اچھا ہوں, دعائیں چاہیے. میں زندگی کے ساتھ چلا گیا تھا کہیں دور, میں زندگی کے ساتھ چلا گیا تھا کہیں دور. اب زندگی مجھ سے آگے نکل آئی. وقت گزرتا گیا اور جان اور زیادہ تنہا ہوتا گیا. اس کے دوست کہتے تھے جان دنیا سے نہیں اپنے دکھ سے ہار گیا. وہ سگریٹ اور شراب کے سہارے جی رہا تھا اور خیالوں کے سمندر میں ڈوبتا گیا. اس کے کمرے کی دیواروں پر لکھے ہوئے الفاظ اور کتابوں کے درمیان پڑی ہوئی خاموشی دونوں جان کے دکھ کا ثبوت تھی. وہ کہتا تھا, میں مر جاؤں گا لیکن میری شاعری زندہ رہے گی,
اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اب تو مرنے کی دعا بھی نہیں مانگتا کوئی، اب تو مرنے کی دعا بھی نہیں مانگتا کوئی۔ دیکھیے یہ زندگی کتنی عجیب ہو گئی ہے۔ یار یہ کیا بات، ڈاکٹر بیٹھو میرا علاج بھی تو کرو یار، مجھے نیند نہیں آتی رات بھر 13 برس سے۔ ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانسے میں جنوں کے ڈھال دی، کر لیا تھا میں نے عہد ترکش، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال۔ کیا کہنے؟ آج میں بڑا حساس ہوں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ 8 نومبر 2002 کراچی، جان اس دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی شاعری، اس کا دکھ اور اس کے سوال وہ اس دنیا میں چھوڑ گیا۔ اس دنیا نے اس کا جسم کھویا مگر اردو نے اپنی روح پا لی۔ آج بھی کوئی اگر اداس دل کے ساتھ شعر پڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں جان مسکراتا ہے۔ جان کہتا تھا میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ شاید اسی لیے جان صرف ایک شاعر نہ تھا، وہ ایک جذبہ تھا، ایک فلسفہ تھا، ایک بغاوت تھا۔ کچھ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے میری زندگی کا، کچھ تو مجھے بھی اب یاد نہیں میری زندگی کا، بس اتنا یاد ہے کہ میں جان ایلیا تھا۔ جان کو دنیا سے گئے ہوئے 23 برس ہو گئے ہیں، مگر آج بھی نئی نسل کے دلوں میں جان گونج رہا ہے۔ ہر شخص جو محبت میں ٹوٹا، ہر دل جو سوچ سے بھرا، ہر زندگی جو دنیا سے تھک گئی، اس میں جان بستا ہے۔ جان صرف شاعری نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی شاعری ہم سب کا آئینہ تھی۔ ہم جو سوچتے تھے وہ جان لکھ دیتا تھا۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں، میرے کمرے میں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، یہ صرف ایک مصرع نہیں بلکہ یہ ہر سوچنے والے انسان کے دل کا اظہار ہے۔ جان ایلیا آج بھی زندہ ہے، ہر اونچے خیال، دکھ بھرے لفظ اور ہر بے چین دل میں۔ جان ایلیا ایک شخص جو زمانے سے نہیں خود سے لڑتا رہا اور ہر لڑائی کے بعد ایک شعر لکھ گیا۔ بس اتنا صاف تھا، اتنا کھڑا تھا جان، بس اتنا صاف تھا، اتنا کھڑا تھا جان کہ چھوٹ کے شہر میں سچ لگتا تھا وہ۔ جان ایلیا ایک عجیب آدمی، وہ کہانی جو ختم نہیں ہوتی، صرف محسوس کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔